یہ اس وقت کی بات ہے جب میری گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ اس وقت میں چھٹیاں گزارنے اپنے ماموں کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا اور وہاں کے کھیت کھلیان اور پہاڑ بھی بہت خوبصورت تھے۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں واقع تھا۔ وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے اور ملنسار طبیعت کے تھے۔ وہاں دن کے وقت بہت گرمی ہوتی تھی لیکن رات کو سردی پڑتی تھی۔ میں اور میرے ماموں رات کو گھر کے باہر بچھی ہوئی چارپائیوں پر سوتے تھے۔ ایک دفعہ میں رات گئے تک اپنی خالہ سے باتیں کرتا رہا۔ ہماری بات چیت کے دوران میں نے اپنی خالہ سے پوچھنا شروع کیا کہ آنٹی مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے اس گاؤں میں کوئی چڑیل یا بھوت دیکھا ہے؟ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں سننا کافی دلچسپ لگتا تھا، لیکن خالہ نے کہا کہ رہنے دو، تم بلا وجہ ڈر جاؤ گے اور رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاؤ گے۔ لیکن میں ماننے والا نہیں تھا۔ میں بھی اس بات پر بضد ہو گیا کہ مجھے آپ کو کہانی سنانی پڑے گی۔ وہ بھی میرے اصرار کے آگے جھک گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گاؤں میں بہت سی چڑیلیں رہتی ہیں لیکن انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے روکا اور کہا کہ اگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ یہاں رہتی ہیں؟ آنٹی نے کہا ہاں، اسے کسی نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اسے محسوس کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے انہیں کبھی دیکھا یا محسوس کیا ہے؟ خالہ ہاں شاید۔ ہا آنٹی میرا مذاق مت اڑاؤ، اگر دیکھا ہے تو بتاؤ۔ میں نے اس سے پوچھا۔ اس کا جواب تھا نہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے انہیں صرف محسوس کیا تھا۔ میں اس سے کہانی سننا چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے کوئی کہانی نہیں سنائی۔ میں باہر جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ماموں جان پہلے ہی سو چکے تھے۔ میں بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا یہاں تک کہ میں سو گیا۔ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم لیکن شاید آدھی رات میں اچانک کسی کے قدموں کی آواز سے بیدار ہوا، مگر اس وقت ماموں ابھی سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اتنی رات کو وہاں کون ہو سکتا ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ چارپائی سے اٹھ کر اپنے پیچھے دیکھوں کہ کون آ رہا ہے۔ اس وقت میں تھوڑا ڈر بھی گیا تھا کیونکہ اسی رات میں اپنی خالہ سے بھوتوں اور چڑیلوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے سوچا چپ کر کے دیکھوں کون ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی گئی۔ جو بھی تھا آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کالی ساڑی پہنے ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ جھک کر چل رہی تھی۔ اب وہ مجھ سے تھوڑا آگے گئی اور ایک جگہ رک گئی۔ میں ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں رک گئی۔ پھر وہ واپس مڑی۔ وہ جہاں رکی تھی بلب کی مدھم روشنی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سچ کہوں تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر بری طرح ڈر گیا۔ اس کی ناک لمبی تھی اور چہرے پر عجیب سی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے وہ صرف مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور خاموش رہا جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میرے کانوں میں آواز آئی، ہا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے احساس نہیں تھا کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو؟ میں اچانک بیدار ہوا۔
ابھی صبح ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں نے کہا شکر ہے کہ یہ ایک خواب تھا۔ دوپہر کو گاؤں کے ایک گھر میں لوگوں کا مجمع تھا۔ سب شور مچا رہے تھے کہ یہاں کوئی چڑیل آئی ہے۔ میں بھی ان کے ہجوم میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک عورت پاگلوں کی طرح کام کر رہی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ اسے کسی چڑیل نے ستایا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ رات کو یہ پیشاب کرنے کے لیے باہر گئی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ صبح کے وقت گاؤں کے باہر ایک برگد کے درخت پر بیٹھی تھی اور کچھ گاؤں والے اسے وہاں سے لے آئے تھے۔ وہ سب کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ایک وقت آیا جب اس نے میری طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے احساس نہیں تھا کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ جو کچھ میں نے رات کو دیکھا وہ میرا خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ میں ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے ماموں سے کہا وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت چڑیل کون تھی اور اس نے مجھے کیوں دیکھا اور وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے اس گاؤں کی عورت کے ساتھ کیا کیا، لیکن ابھی بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو بری طرح ڈر جاتا ہوں۔